آپ نے فرمایا کہ ایک فقیہ عالم شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ مضبوط رہتا ہے. فقیہ عالم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے اس کو دین کی فقہ نصیب فرما دیتے ہیں. یہ حدیث مستدرک حاکم میں اس طرح ہے وَمَن يُرِدْ بِهِ مَالًا وَمَن يُرِدْ بِهِ شَرًّا يُؤْتِيهِ مَالًا، اور جس کو تباہ کرنا چاہے اس کو مال ہی مال، ہر وقت پیسے دولت. اعاذنا اللہ منہ. اللہم انا نعوذ بک من فتنة المال والاولاد، اللہم انی اعوذ بک من فتنة الاہل والعیال، اللہم انی اعوذ بک من سوء الدار وسوء الجار. خصوصی دعائیں آئی ہے کہ پناہ مانگو کہ اللہ اس کی کثرت اور بغاوت سے محفوظ فرما. اور وہ جریج کا قصہ بخاری شریف میں ہے، طلبہ کو یاد ہے. کہتے ہیں کہ ایک نیک اور صالح شخص تھا جریج. اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی اور پریشان تھی ماں، اور یہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہا تھا. تو ماں نے آواز دی یا جریج یا جریج، بیٹے جریج. اور اس نے کہا الہی امی و صلاتی، خدا میں نماز پڑھ رہا ہوں اور امی بلا رہی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ قریب میں کمرے میں کھڑا ہے اور آواز نہیں دے رہا ہے. اس نے کہا اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو کسی کے ساتھ بدنام کر دے، کسی عورت کے ساتھ اس کا منہ کالا کرا. بعض عورتیں عجیب ہوتی ہے، مائیں سخت ترین زبان بولتی ہے، سخت ترین زبان. چنانچہ ایک چرواہن کی بھیڑ بکری وہ چرانے والی، وہ کسی چرواہے سے لگ گئی اور جب بچہ دے دیا لوگوں نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یہ جو خانقاہ میں صوفی صاحب رہ رہا ہے یہ چکر بازی کر چکا ہے. لوگ آئے اور صوفی صاحب غریب کو جلدی پٹائی شروع کر دی، کیونکہ ان کا تو کوئی ہوتا نہیں عاجزوں کا. اس زمانے میں پیر اتنے ٹرسٹ والے اور مالدار نہیں ہوئے تھے، عام دنیا کی زندگی گزارتے تھے. اب تو پیران جو ہے نا اصحاب الاموال ہے، باقاعدہ امریکہ کے برابر جاہ و جلال ہے. اس نے پوچھا کہ کر کیا رہے میرے ساتھ، کیا جرم ہے؟ کہا یہ عورت آپ نے اس کے ساتھ وہ طاغوت کیا ہے اور یہ نکایا ہوا ہے. اس نے کہا کہ یہ بچہ بول دے تو میری جان چھوڑ دو گے. یہ کیسے بولے گا؟ اس نے کہا ممن انت یا بابوس، بخاری میں ہے، کس کے بچے ہے تو؟ سوریا. تو وہ بچہ بول پڑا. اس نے کہا انا ابن رائی، فلاں جنگل کا جو بھیڑ بکریوں والا ہے اس سے پیدا ہوں میں. لوگ حیران ہو گئے کہ چھوٹا سا بچہ ہے اتنے سے گود میں. جلال الدین سیوطی نے رسالہ لکھا ہے کہ کل 11 بچے ہیں جو پنگوڑے میں اور گود میں بول چکے ہیں. 11 صبیہ. لوگوں نے کہا کہ اس خانقاہ کو ہم آپ کے لیے سونے کا بناتے ہیں. انہوں نے کہا نہ، جیسے پہلے تھا اسی طرح کچا چھپر کافی ہے. یہ تکلیف اس کو کیوں پیش آئی کہ ماں کو تکلیف میں دیکھا اور نماز نہیں توڑی. بھئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی گاڑی کے نیچے آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بچہ آگ میں گر رہا ہے، تو یہ نماز توڑ دینا پھر پڑھ لو گے. فقہا کہتے 10 درہم یا اس سے زیادہ کا نقصان ہو تو قطع صلاۃ جائز. چلو قاعدہ نکل آیا کہ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ بیان کرنے لگے، غور سے سنو، تو آپ نے اس طرح کہا لو کان جریج فقیہا لعجاب امہ. جریج ولی تھا، کرامات والا تھا، اس کے اوپر پر بچے بول رہے تھے، لیکن افسوس کہ فقیہ نہیں تھا. معلوم ہے کہ فقہا کنز قدوری، شرح وقایہ اور ہدایہ والے شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، فرید گنج شکر، نظام الدین اولیاء، نجیب متوکل، ان سے بڑھ کر مقام اور مرتبے کے. یاد رکھیں فقہا بڑے ہیں، فقہا کا مقام مرتبہ اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے. پڑے خاک جل جائے جل جانے والے. کچھ لوگ جو خیر و ایمان سے محروم اور بد نصیب ہے وہ فقہ اور فقہا پر حملہ ور ہوتے ہیں کمتلی کی وجہ سے. جیسے ایک فرقہ اور فتنہ حدیث کا منکر ہے، اور در حقیقت یہ فقہ اور فقہا کے منکر یہ قرآن اور سنت دونوں کے منکر ہے. لیکن اس پر آپ کو تأمل کرنا پڑے گا، نظر ڈالنی پڑے گی، اس طرح آسان نہیں ہے. تو آپ نے کہا لو کان جریج فقیہا،
جرید ولی تھے، کرامات والے تھے، نیک انسان تھے، لیکن افسوس صد افسوس فقی نہیں تھا. کاش فقی ہوتا. نمازیں جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فقہ اور فقہا کو بہت زیادہ شاباش دی ہے، بہت خوش ہوئے آپ ان سے. علماء دین کہتے ہیں، اعلام الموقعین میں ابن قیم کہتے ہیں تکمیل دین بالفقہ. یہ جو فقہ ابو حنیفہ، فقہ شافعی، فقہ حنبل، فقہ مالک، ان کی وجہ سے اسلام کامل و اکمل ہے. یاد رکھنا، تمام مسائل کا جواب آ جاتا ہے. الحمدللہ.